بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں خور راضیہ نجفی کو کہوں گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خور راضیہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، پہلے تو ویلکم، اور ہمارے دل اتنے خوش ہیں، باغ باغ ہو گئے آپ کو یہاں دیکھ کر، آپ کا درس، آپ کے سوال، اور جتنی بھی جنریشن ہے ان سب نے آپ سے خوب فائدہ لیا۔ تو خور میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھوں گی، پہلے تو ویلکم اور دل خوش ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ دوبارہ ہمارے پاس آؤ، اور بس آپ یہ بتائیے ہمارا ماڈاگاسکر انتنا ناری و عرف تنا آپ کو کیسا لگا، اور آپ دوبارہ کب آنا چاہیں گے، اور آپ آنا چاہیں گے، اور ہم لوگ کیسے لگے، یہاں کا ماحول کس طرح سے آپ کو یہاں ڈفرینس لگا، اور کس چیز کی یہاں اور ضرورت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ لوگوں جیسے مخلصین کے درمیان ہوں، اور انٹرناریوں کی مجھے خاص بات ماشاء اللہ سے یہ لگی کہ وہ جو آج کل ویسٹ میں جس دنیا کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں نا، پیار، محبت، اتحاد، ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا اور ویلیوز، وہ سب ابھی یہاں باقی ہے، ماڈرن بھی ہے اور ویلیوز بھی ہے۔ اور دیکھیں، میں ویک ڈیز میں نے یہاں اتنے پروگرامز کیے ہیں، دوسرے شہروں میں ویک ڈیز پر ینگ مدرز نہیں آتی، اور یہاں پہ ماشاء اللہ خواتین بزنس ویمن ہیں، کام کر رہی ہیں، اس کے باوجود اتنا تشنگی ہے، علم کا احساس ہے کہ سب اپنا بزنس کام چھوڑ کر وقت پہ پہنچ جاتی، ٹائم پہ پہنچ جاتی ہے، پنکچوئل، ڈسپلن، اینڈ like they are dying to learn knowledge, very devoted Muslimat are here, alhamdulillah, and I love to come again and again. انشاءاللہ، اور ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ ہمارے پاس آ جائیں۔ اور خیر ایک آخری سوال، کیونکہ اتنے سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں جو بالکل ڈفرینس ہے، بالکل کسی نے نہیں پوچھا ہوگا۔ خیر یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ رشتے ہوتے ہیں نا، قرآن میں بھی رشتوں کی بات ہوئی، 4 طرح کے رشتے ہیں قرآن نے بھی بیان کیے، ایک رحمی رشتے کہا، نسبی رشتے کہا، رضاعی رشتے کہا، سحری رشتے کہا نا، تو ان کے سب کے حقوق بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک رشتہ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے نا، آپس میں جو بہن بھائی ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ بہن کا رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں، میں عجب ہوتی ہوں خیر کہ جب حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں نے اس کی حضرت موسیٰ کی بہن کو کہا کہ تم اپنے بھائی کو فالو کرو، کہاں جا رہا ہے، تو میں یہ سب سوچتی ہوں نا کہ حضرت موسیٰ کی بہن نے کس طرح سے اپنے بھائی کو فالو کیا، ان کے باکس میں جب ڈالا تھا، صندوق میں ڈال کے جب پانی میں، تو کس طرح سے وہ بہن نے اپنے بھائی کو فالو کیا، اور کس طرح سے یعنی فرعون کے محل تک وہ پہنچ گئی، اور فرعون کے محل تک پہنچنے کے بعد جسے اللہ نے وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ کی ماں کو کہ میں آپ کا بچہ آپ کو واپس لوٹا دوں گا، لیکن جو سبب بنا، جو ٹول جو وہ بنا، وہ اس کی بہن بنی، اور بہن کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ایک ماں سے ملا دیا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ کیا یہ جو بہن بھائی کا رشتہ ہے، اور واقعی جب ہم ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو عجیب فیلنگس ہوتی ہیں، دوسروں کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تھینک یو، مہربانی ہے، لیکن اپنے بہن بھائی کو ہم آرڈر کرتے ہیں، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ کیوں نہیں کیا، یعنی ایک عجیب سی فیلنگس ہوتی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا یہ جو بہن بھائیوں کا رشتہ ہے یہ کیا ہے، جنت میں کیسے ہوں گے، کیسے ہماری ملاقات ہوگی، ان کا حقوق کیا ہے، ان کے ملاقات کے ثواب کیا ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اتنا یونیک اور ڈفرینٹ آپ نے بہت پیارا سوال پوچھا۔ دیکھیے، شاید کچھ لوگ اس آیت سے غلط معنی لیتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یفر المرء من اخیہ، تو اخیہ جس سے لوگ فرار کریں گے قیامت کے دن، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہن بھائی سے فرار کریں گے، تو وہ لوگ فرار کریں گے جو دنیا میں بھی فرار کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں بھی جو حقوق کی رعایت نہیں کرتے، خدا نخواستہ مادیت میں اتنے بری طرح سے پھنس جاتے ہیں، جیسے والدین کا جو لوگ احترام نہیں کرتے، اسی طرح وہ لوگ صرف فرار کریں گے، لیکن جو ہے دنیا میں پیار محبت سے رہ رہے ہیں، وہ آخرت میں بھی پیار اور محبت سے رہیں گے، ہاں، وہاں فرار نہیں ہوگا بلکہ مدد کریں گے، جیسے یہاں مدد کرتے نا، ایک دوسرے سے چھین کے کھاتے، تو وہاں پہ بھی ثواب ایک دوسرے سے چھینیں گے، کیونکہ حدیث میں بہن بھائیوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے پاکٹ میں، پرس میں، بغیر اجازت کے، مثلاً جیسے آپ کی پاکٹ میری پاکٹ، آپ کا پرس میرا پرس، آپ کا اکاؤنٹ میرا اکاؤنٹ، بالکل 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 ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں، والدین کا رشتہ خونی رشتہ ہے، اور
بہن بھائیوں کا، والدین کا اپنا ایک مقام ہے. والدین کے بعد جن کا رشتہ ختم ہی نہیں ہوتا وہ بہن بھائی ہے، کیونکہ میاں بیوی کا تو ختم ہو سکتا ہے، خونی ہے اور اس میں رضائی بھی ہوتا ہے، کیونکہ والدین ایک ہی ہے، اگر ڈیفینیٹلی سگے ہیں تو کوئی مثال نہیں ملتی بہن بھائیوں کے رشتوں کی. تو خاص طور پر بہنوں کا تو نعم الولد البنات ملطفات مونسات مبارکات مجہزات مفلیات، جو میرے نبی نے فرمایا کہ بہنوں کی، لڑکیوں کی تو بات ہی کچھ ہو رہے کہ وہ خدائی صفات، الہی صفات کو مینیفیسٹ کرنے والی ہے، اور وہ اتنی رحم دل مہربان ہوتی ہے، نہ حسد کرتی ہے نا، کیونکہ بھائیوں نے حسد کیا حضرت یوسف کے، لیکن بہنوں نے یعنی بہنیں انشاءاللہ پروردگار عالم انہیں دنیا آخرت دونوں میں انشاءاللہ نور ایمان کے ساتھ رکھے، پیار محبت کے ساتھ رکھے. اب جب اتنا کنیکشن پروردگار عالم نے اتنا اپنائیت والا بنایا ہے تو حقوق بھی بہت زیادہ ہے. حقوق یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ اظہار کرے، اظہار نیاز کرے، ہمیں خود سے پتہ چل جانا چاہیے. ہاں، یہ نہیں کہ وہ کہیں مانگے تو پھر ہم ٹائم دیں، پھر ہم توجہ دیں، بلکہ ہمیں اتنا قریب ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اچھا میری بہن کو اب مجھے وقت دینا ہے، پیسہ دینا ہے، علم دینا ہے، وٹ ایور جو بھی کچھ ہے وہ دینا ہے، تو وہ خود سے ہی ہم دینا شروع کرتے ہیں. یہ فرق ہے عام لوگوں میں اور بہنوں کا آپس میں. اتنا حق ہے ہمارے لیے. جی اور بہت بہت شکریہ خواہر، دل خوش ہو گیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے آئیں اور ہمارے پاس. میری تمنا تھی کہ میں آپ کے ساتھ کوئی ہماری ریکارڈنگ ہو، اور میں اپنی شلینا جان کو تو بھول ہی نہیں سکتی. صحیح ہے، میرا دل چاہتا ہے انہیں اٹھا کے ایران بھی لے جاؤ، عراق بھی لے جاؤ، اسلام آباد بھی لے جاؤ، اپنے ساتھ رکھوں. کس دل سے کام کرتی ہے. میں پوری دنیا گھومی ہوں، میں نے ایسا نور نہیں دیکھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خدا آپ کے اس کام میں اور خلوص اور برکت عنایت فرمائے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اور خواہر ایک چیز شنیلا کے لیے میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر شنیلا نہ ہونا تو جو ہمارے یوم القدس کے پروگرامز ہوتے ہیں یا کافی ایسے پروگرامز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہائی لائٹ نہ ہو پائے اور دوسری جگہوں پر کبھی نہ پہنچ پائے. ماشاءاللہ اتنی مخلص ہے، اور ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ایسے ہی رکھے، اور اللہ یہ نعمت ہے نا، اس نعمت کو سلامت رکھے. اور خیر بہت بہت شکریہ. میں اس میں دعا کرتی ہوں کہ آپ دوبارہ ہمارے پاس آئیں مڈغاسکر. صرف 2 سوال پوچھ لیں. ایک تو یہ کہ آپ جو مڈغاسکر میں آئے تو آپ نے ماشاءاللہ سب پازیٹیو چیزیں بتائیں، لیکن کوئی ایسی چیز جو ہمیں چینج کرنے کی ہو، مجھے، شنیلا کو، یا میری جتنے اسٹوڈنٹس ہیں یا رہنے والوں کو، کون سی ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں زیادہ کام کرنا چاہیے ابھی؟ نہیں، ماشاء اللہ بہت بہترین کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کو جو ایک چینج کرنا ہے وہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ، ہماری سوچ اس طرح سے ہم نے بدلنی ہے کہ وہ کلچر جو قرآنی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ فرینچ کلچر ہے نا، تو میں نے لوگوں کو یہ زیادہ لوگوں کو سفر ہوتے ہوئے پریشان دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہم لوگ پیورلی اسلامک کلچر کی طرف نہیں آ پا رہے. جیسے تھوڑی سی مٹیریلزم، مٹیریل چیزوں کو تھوڑا زیادہ اہمیت دینا. ہم فارسی میں کہتے ہیں نا چشم چشمی، اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہو، اور ضرورت سے زیادہ کبھی ہم ارن کرتے ہیں. ہماری طمع، لالچ جو علم کے لیے ہونی چاہیے، علم نور کے لیے، وہ کبھی کبھی یورو اور ڈالرز کی طرف تھوڑی سی زیادہ چلی جاتی ہے. تو جتنی اسلام نے کہا ہے عزت سے زندگی گزارو، اچھا کماؤ، نو ڈاؤٹ، لیکن ہم اتنا کمانے میں لگ جائیں کہ علم کمانے میں تھوڑے سے فقیر رہ جاتے. بہت بہت ماشاءاللہ سے خوبصورت. اور بس ایک چیز جو سوال شنیلا کا ہے کہ آپ کے پاس اتنی پازیٹیو انرجی کب تک ہوتی ہے، اور ہر روز ہوتی ہے، ہر وقت ہوتی ہے، اور کہاں سے ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ اور آپ ہر وقت ایکٹیو ہوتے ہیں اور ہر وقت پازیٹیو ہوتے ہیں، کہ کوئی بھی ایسا ٹائم نہیں ہو کہ ہم نے آپ کو نیگیٹو دیکھا ہو، یا تھوڑا سا بھی آپ کو ہم نے دیکھا ہو کہ آپ کہیں گے میں تھک گئی ہوں. ایک دم ایکٹیو اور ایک دم انرجیٹک ہوتے ہیں. کیا ریزن ہے؟ ہمیں بھی بتائیں. نہیں، خدا ستار العیوب ہے، اور بہت سے گناہ ہے وہ خدا چھپاتا ہے. نہیں، انسان ہیں ہم لوگ، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ سوال مجھ سے اکثر پوری دنیا میں پوچھتے ہیں، تو ایک حقیر کی جو بہت ہی ادنا سی کوشش ہے وہ یہ ہے
کہ کہتے ہیں نا اگر العارف حش و بش و بسام و فرحان لأنه لیرى الحق فی کل الاشیاء، یعنی اگر ہو سکے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمبیسیڈرز ہیں، ہم نبی کے دین کے پرچم کو پھیلانے کی اس زمانے میں کوشش کریں، لوگ مسلمانوں کو ہم سے پہچانتے ہیں۔ تو ایک تو وہ ہے، دوسرا نبی کا چہرہ مسکراتا رہے اور میرا چہرہ اور میں اندر سے خوش نہ رہوں تو مجھے تو شرم آئے گی کہ میں کہوں کہ میں امت رسول میں سے ہوں۔ اور تیسرا مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں جب بھی صلوات بھیجتی ہوں نا اور نبی کو یاد کرتی ہوں، آل نبی کو یاد کرتی ہوں، ہم سلام زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، جامع کبیرہ پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو اس میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا میں نہیں رہتے، ہم اکثر ادھر رہتے ہیں۔ تو جب جیسے مثلا مجھے اگر آپ سے شکایت ہے فار ایگزامپل، تو میں آپ کے پاس ہی بیٹھی رہوں گی تو میں دکھی رہوں گی، شکایت کروں گی، لیکن میں ایک دم سے یہاں سے سفر کر کے فوراً کو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، میرا دماغ جنت میں برزخ میں نبی اور آل نبی کی طرف چلا جائے۔ سو ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، بدن یہاں پر ہو، توجہ ادھر ہو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ یعنی چی یعنی جنت، یا السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا یعنی چی کیا مطلب یہ کہ آپ جنت جاؤ، بار بار جنت جاؤ، بار بار جنت میں جاؤ، وہ مسکرا رہی ہیں، آپ کا انتظار کر رہی ہیں، تو ان کے پاس رہو، یہاں نہ رہو، یہ لوگ مشکلات ہیں، تو وہ پھر ان کو یاد کر کر کے خود بخود دل کھل اٹھتا ہے اور پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیارا اور واقعی دل خوش ہو جاتا ہے یہ سب باتیں سن کے، اور بہت بہت شکریہ دوبارہ سے، اور دعا کرتے ہیں کہ پھر آپ بڑا گز کر ہر سال ہر 6 مہینے میں آئے۔ تھینک یو، تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔